چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پاس اس پروگرام میں بہت سارے انٹرسٹنگ اور پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار، کتنی بار؟ 1000 بار، 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان کی 10 آیات سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں آیت سیکھیں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو آپ نے ساری باتیں توجہ سے سننی ہے، میں پھر آپ سے سوال بھی کروں گا اور آپ نے جواب بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پہلے میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم ان آیات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ہا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہاں لکھا ہوا ہے ہا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اب پیارے بچوں، یہ دو حروف ویسے تو ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے، یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا ہا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھیں، یہاں گول تا پر 2 پیش ہیں اور اس کے بعد واو آ رہا ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام ہوتا ہے۔ اب حروف یرملون 6 ہیں، ان میں سے اگر را اور لام آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، اور ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یہ را اور لام کے علاوہ ایک حرف ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے خا، کیا لکھا ہوا ہے؟ پیارے بچوں، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے، تو خا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال، کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال لکھا ہوا ہے۔ اب ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا، اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، جبکہ ذال اور ضا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے پڑھیں گے ذال زبر ذا،
ذال زبر ذا، زال زبر ذا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زال زبر زا نہیں، ذال زبر ذا، زال زبر ذا، آپ سیٹی کی آواز نکالیں، زال نہیں ہے، ذال زبر ذا، زال زبر ذا، اور اسے پڑھیں گے زا زبر زا، زال زبر ذا، اور اسے پڑھیں گے ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا۔ ضا زبر ضا، اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ اسے پڑھتے ہیں زوں، زوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی اور اس میں غنہ کی آواز بھی نہیں آئے گی، زوں نہیں بلکہ ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا۔ ضا زبر ضا، سمجھ میں آیا؟ جی، اب پیارے بچوں آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان میں جھٹکا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضا زبر ضا، ایسے نہیں، زا زبر زا ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر میں نے ان پر زبر لگایا ہے اور جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو انہیں ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں جھٹکا نہیں دینا، زا و نہیں، ذا و، ٹھیک ہے، بالکل نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے الف، اور الف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر، کیا آ رہا ہے؟ زبر، اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میم کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد آیت کے مکمل ہونے کی نشانی ہے، جہاں بھی یہ نشانی ہو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وقف، وقف کرتے ہیں، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں وقف کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر حرف پر زبر زیر یا پیش ہو تو وقف کرتے ہوئے اسے ساکن کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن، ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جب ہم وقف کریں گے تو میم کو کیا کر دیں گے؟ ساکن، ساکن کر دیں گے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی، اب پیارے بچوں یہاں پر ایک اور قاعدہ سن لیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مد عارض، کیا ہوتا ہے؟ مد عارض، یعنی یہاں پر الف مدہ ہے اور اس کے بعد وقف کی وجہ سے میم ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، کیا ہوگا؟ مد عارض، اور پیارے بچوں مد عارض کو ہم 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 3، 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے صاد، کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد، اب صاد بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے صاد، دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے ثا۔ جب ہم صاد اور سین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اب ان دونوں میں فرق کس طرح کریں گے؟ تو ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور سین کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا فرق؟ جی، یعنی اسے پڑھیں گے صاد زبر صا، صاد زبر صا، اور اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا، اور اسے پڑھیں گے فا زبر ثا۔ زبر سا، سمجھ میں آیا؟ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر، را پر زبر ہے، اور جب بھی را پر زبر ہو تو اسے ہم پر پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد بھی یہاں نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگا، اور مد عارض کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسے ہم 1 2 یا 3 الف تک کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے حمزہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ، حمزہ لکھا ہوا ہے، اور حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زبر، کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑا زبر کہتے ہیں، اور کھڑا زبر کو ہم 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے،
اور جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہو تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا. اور پیارے بچوں مد متصل کو ہم 2 یا 2.5 الف تک کھینچتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف تک کھینچتے ہیں. تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با پر کھڑا زبر ہے. جی. پھر اس کے بعد یہاں پر نون پیارے بچوں وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا کیونکہ یہاں آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے اور یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں. تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو ابھی ہی قاعدہ بتایا کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد کوئی حرف عارضی سکون کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. اور پیارے بچوں کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش جنہیں ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. تو اگر ان کے بعد بھی کوئی حرف عارضی سکون کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو وہاں پر بھی مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف. جی مد عارض کو 1 2 یا 3 الف تک کھینچتے ہیں. تو اسے بھی ہم 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں آئیے ہم ان تینوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں. فیہا فاکہۃ فیہا فاکہۃ. فیہا فاکہۃ فیہا فاکہۃ. والنخل. والنخل. پیارے بچوں یہاں دیکھیں نون مشدد ہے اور جب بھی نون پر تشدید ہو تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. پڑھیں والنخل. والنخل. والنخل والنخل. فیہا فاکہۃ والنخل. فیہا فاکہۃ. والنخل. فیہا فاکہۃ والنخل. فیہا فاکہۃ. والنخل. ذات الاکمام. ذات الاکمام. ذات الاکمام. ذات الاکمام. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فیہا فاکہۃ. والنخل. ذات الاکمام. اچھا بچوں اسے فاکہۃ نہیں پڑھنا، آگے اسے ملائیں گے واو کے ساتھ. فاکہۃ پڑھیں. فاکہۃ. فاکہۃ. سمجھ میں آیا؟ جی. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فیہا فاکہۃ. والنخل. ذات الاکمام. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فیہا فاکہۃ. والنخل. ذات الاکمام. اب پڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت. پڑھیں والحب. والحب. پیارے بچوں با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اسے پڑھیں والحب. 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 ذو العصف. ذو العصف. ذو العصف نہیں. ٹھیک ہے ذو العصف. ذو العصف. والحب ذو العصف. والحب. ذو العصف. والحب ذو العصف. والحب. ذو العصف. والریحان. والريحان. والریحان. والريحان. والریحان. والريحان. والحب ذو العصف والریحان. والحب. ذو العصف. والريحان. بعض بچوں کی آواز آ رہی ہے ذو العصفی. ذو العصفی نہیں. ٹھیک ہے ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ذو العصفی. ٹھیک ہے والحب ذو العصف والریحان. والحب. ذو العصف. والريحان. فبأي آلاء. فبأي آلاء. فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما. ربكما. پیارے بچوں یہاں بھی با مشدد ہے اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو اسے بھی جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ربكما ربكما. تكذبان. 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء
اب آئیں پھر سے ہم جو ہے وہ ان تینوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. اب ذات الاکمام پڑھ لے ہو, آواز بھی ماشاءاللہ اچھی ہے لیکن ذا کی آواز آ رہی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. ذات الاکمام توجہ رکھیں اس پہ. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والریحان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. کیسے میرا نام جاوید حسین ہے اور میں مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ 5B3 میں پڑھتا ہوں اور میں صبح 7:45 بجے مدرسے آتا ہوں. مدرسہ آ کے دعا مدینہ میں شامل ہوتے ہیں. دعا مدینہ کے بعد ہم لوگ سبق یاد کرتے ہیں, سبق یاد کر کے سبق سناتے ہیں, سب کی یاد کر کے سب کی سناتے ہیں, منزل یاد کر کے پھر منزل سناتے ہیں. پھر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد وضو کر نماز کے لیے آ جاتے ہیں. نماز کے بعد پھر درجہ لگاتے ہیں, پھر 4 بجے چھٹی ہوتی ہے. میرا نام محمد مبین اتاری ہے اور الحمدللہ عز و جل میں مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کر لاستاب کے مدرسے میں تقریباً 2 سال سے نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل ان 2 سالوں میں کم و بیش 150 سے زائد حفظ و ناظرہ کے طلباء اپنی سند لے کر کامیابی کے ساتھ فراغت پا چکے ہیں اور الحمدللہ عز و جل پچھلے سال جو ہے تقریباً 80 سے زائد طلباء نے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. یہاں پر ہمارے پاس شعبہ حفظ کی 5 کلاسیں ہیں جس میں کم و بیش 125 طلباء حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور شعبہ ناظرہ کی 5 کلاسیں ہیں اور 2 جز وقتی کے ہیں جس میں تقریباً 200 سے زائد طلباء ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا ہم نے کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے اور ایسے کئی مدارس ہیں جو دعوت اسلامی چلا رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس پیاری تحریک کو ترقیاں عطا فرمائے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اب پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں آج ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنیں گے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا اور ولیمے کی عام دعوت فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے. یعنی پہلے کچھ لوگ آتے, وہ کھانا کھاتے, پھر وہ چلے جاتے تو پھر دوسری جماعت آتی. آخر میں 3 لوگ ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھے رہ گئے اور باتیں کرنا شروع کر دیں اور بہت دیر تک وہیں پر ٹھہرے رہے. اب جو وہ مکان تھا وہ کنجسٹڈ تھا, تھوڑا تنگ تھا, تو اس سے جو ہے وہ گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج ہونے لگا اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے. اور پھر کیا ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر دوسرے کمروں میں تشریف لے گئے اور جب دورہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تب بھی وہ لوگ وہیں اپنی باتوں میں مصروف تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے. یہ دیکھ کر وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے, اے ایمان والوں, نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو, جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے, یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو. ہاں, جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ, پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ, اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو. بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں. پیارے بچوں, اس کی سمری یہ ہے
کہ اے ایمان والوں، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو، بلکہ جب تمہیں اجازت ملے، جیسے تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، تمہیں دعوت دی جائے تو حاضر ہوا کرو، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ان کے مبارک گھر میں داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو، بے شک یہ تمہارا عمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور تم سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ پاک حق بیان فرمانے کو ترک نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ خود اللہ پاک قرآن پاک میں ان کے گھر کے آداب بیان فرماتا ہے کہ ان کے گھر میں کس طریقے سے داخل ہونا ہے، جب اجازت ہو تو داخل ہونا ہے ورنہ داخل نہیں ہونا۔ وہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں، کھانے کے لیے جائیں تو ہم بہت پہلے ہی نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت جلدی آپ کو جس ٹائم پر بلایا ہے اسی ٹائم پر جانا چاہیے، اس سے بہت پہلے نہیں چلے جانا چاہیے کہ اس سے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کھانا کھا چکے ہیں تو وہاں پر اتنی لمبی باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں جس سے گھر والوں کو پریشانی ہو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت پر گھر میں جائیں جس سے میزبان کو کسی حوالے سے پریشانی نہ ہو، اور ایسے وقت پر واپس بھی آ جائیں جس سے میزبان کو برا بھی نہ لگے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو، اور ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم اس مقابلے کے رول سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے، صحیح جواب دیں گے، تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو کچھ بھی نہیں، 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا؟ آپشن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ٹیم گرین نے آپشن لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ یہ بتائیے سورہ رحمان کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں۔ کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں۔ سورہ رحمان 27ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ٹیم بلو نے بالکل درست جواب دیا ہے اور آپشن بھی نہیں لیا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ یہ بتائیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ آپشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ٹیم گرین نے آپشن لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ یہ بتائیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئے؟ رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں غوث اعظم پیدا ہوئے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس دیں گے ان کو؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ان کو، کیونکہ انہوں نے کوئی آپشن نہیں لیا اور بالکل درست جواب دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کے بعد
کون سی اسلامی کتابیں ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت والی ہیں؟ آپشن آپشن فقہ کی کتابیں، حدیث پاک کی کتابیں، یا پھر واقعات کی کتابیں؟ حدیث پاک کی کتاب. حدیث پاک کی کتابیں اسلامی کتابوں میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ یہ بتائیے کہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس فرشتے کی ہے؟ آپشن آپشن حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا پھر حضرت میکائیل علیہ السلام؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے روح قبض کرنے کی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے بھی یہاں آپشن لے لیا ہے. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ یہ بتائیے صفی اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ یہ بتائیے کہ شب معراج کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شعبان. شعبان میں شب معراج آتی ہے. آپ کا جواب غلط ہے. شب معراج رجب کے مہینے میں آتی ہے. تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین یہ آپ کا آخری سوال ہے. آپ یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس نبی علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی؟ آپشن آپشن حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یا پھر حضرت شعیب علیہ السلام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. آپ کا جواب غلط ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے ہوئی. تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب آخری سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ یہ بتائیے سورہ یاسین میں کتنے رکوع ہیں؟ 5 رکوع ہیں. سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ان کا جواب بالکل درست ہے اور انہوں نے کوئی آپشن بھی نہیں لیا. اور اسی کے ساتھ ٹیم بلو کا ٹوٹل ہوتا ہے 35 پوائنٹس. کتنے ہو گئے؟ 35. اور ٹیم گرین کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس. جی تو کون سی ٹیم ونر ہے؟ ٹیم بلو. ٹیم بلو آج کی ہماری ونر ہے. لیکن انشاءاللہ دونوں ٹیمز کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں ٹیم بلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لیں ٹیم گرین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.